ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ جب آپ ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے تو آپ کا گدھا زور زور سے بولنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ساتھی حیران ہو گئے اور سوچ میں گم ہو گئے کہ اچانک اس کو کیا ہو گیا۔ آپ نے انہیں بتایا، اس نے 2 آدمیوں کو عذاب قبر میں مبتلا دیکھا ہے۔ صحابہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر ایسا کیوں؟ اس گدھے نے ان 2 آدمیوں کو کس وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا دیکھا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابیوں کے اس سوال کا جواب دیا اور فرمایا، ان میں سے ایک شخص قضائے حاجت کے دوران پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہے، جبکہ دوسرا شخص چغل خور تھا۔ عزیزان محترم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات ہم تک پہنچائیں اور ہمیں یہ بھی تربیت دی کہ ہمیں بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اس سورت کو لازمی پڑھنا چاہیے۔ اس سورت کا نام ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے میرے رب میں تجھ سے جنات اور شیاطین کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہوں تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں تاکہ ان پر کوئی بھی ناپاک چیز نہ پڑ جائے، اور جب بھی وہاں جائیں تو اندر داخل ہونے سے پہلے بھی دعا پڑھیں اور باہر نکلنے سے پہلے بھی دعا پڑھیں۔ اندر داخل ہوں تو پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب واپس باہر آئیں تو پڑھیں غفرانک۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور فرمان ہم سب تک پہنچایا، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں۔ اور پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جب بھی وہ قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک مبارک انگوٹھی تھی جس پر رسول اللہ لکھا تھا، یعنی جس پر محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ ہمارے پیارے نبی جب وضو کرتے تو اس انگوٹھی کو اتار دیتے، قضائے حاجت کے لیے جب جاتے تو اس انگوٹھی کو اتار کر وضو کرتے۔ عزیزان محترم، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی حاجت نماز کے لیے جب بھی جاتے ہیں، جب بھی روانہ ہوتے ہیں، تو اپنے ہاتھوں میں پہنی ہوئی گھڑی، انگوٹھی، ان چیزوں کو اتار کر احترام سے اپنے اللہ کا وضو کریں اور تمیز سے اس کی نماز ادا کریں۔ ایک اور واقعہ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہمارے پیارے نبی اس کو دیکھ رہے تھے۔ جب اس شخص نے نماز پڑھ لی تو ہمارے نبی نے اسے بلایا اور کہا، تمہاری نماز قبول نہیں، دوبارہ نماز پڑھو۔ اس شخص نے ہمارے پیارے نبی کے کہنے پر دوبارہ نماز ادا کی تو ہمارے نبی نے اسے پھر بلایا اور کہا، تمہاری نماز قبول نہیں، دوبارہ اسے پڑھو۔ پھر اس شخص نے دوبارہ نماز ادا کی تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، تمہاری نماز قبول نہیں، تم نے وقت کی چوری کی، تم نے نماز کی چوری کی اور جلد بازی میں نماز ادا کی، تو اس چیز کا ثواب نہیں۔ اپنی نماز کو احترام سے پڑھو، کیونکہ یہ نماز ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے اور اس نماز میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور جو کلمات پڑھتے ہیں تو ہمارے پروردگار ہمیں ان کلمات کا جواب دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ خوبصورت واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ کا بہت شکریہ ویڈیو کو واچ کرنے کے لیے۔ دوسرے لوگوں تک بھی میری اس ویڈیو کو پہنچائیں، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، تاکہ ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں، نبی پاک کی بتائی ہوئی باتیں کا پتہ چل سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔